آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 130۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن، دوسرا حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ رضاعت۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی۔ اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی، اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوموار کو اس ابدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے، اور اس کے اعضاء میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ حضرت سویبہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خولہ بنت منذر، حضرت ام ایمن، حضرت حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ اس کی تفصیل، جس پر جملہ سیرت نگار اور مورخین متفق ہیں، ہدیہ ناظرین ہے۔ قریش اور دیگر روسہ عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی متعدد وجوہ تھی۔ نمبر 1، تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں۔ نمبر 2، تاکہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے۔ نمبر 3، تاکہ صحرا کا پاک صاف ماحول انہیں میسر آئے اور وہ تندرست و توانا ہو، صحرائی زندگی کی جفاکشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے خوگر ہوں۔ نمبر 4، تاکہ ان کے جد امجد حضرت معد کی جسمانی قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی مضبوطی کے اوصاف ان کو ورثے میں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے: تمعددوا وتمعززوا واخشوا شنوا۔ اے مسلمانوں، مات کا تنوتوش پیدا کرو، مشقت طلبی کو اپنا شعار بناؤ اور اپنے جسم اور اعصاب کو سخت بناؤ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس ارشاد فاروقی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی: اپنے اعصاب کو ہرن کے سینگوں کی طرح مضبوط بناؤ، نازک اور نرم جسم تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ چیزیں چکور کو زیب دیتی ہیں، مومن کے شایان نشان نہیں۔ گویا اس وقت کے روسہ قریش اور عمرائے عرب اپنے بچوں کو اپنی ماں کی نرم و گداز آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کے بجائے اس کو پسند کرتے تھے کہ وہ صحرا نشین قبیلوں کے پاس اپنے بچپن کو گزاریں، تاکہ اس کی ریت اور اس کی کھردری پتھریلی زمین کی رگڑوں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو، اور ان کی فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر وہ بہترین خطیب اور قائد بن سکیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کوئی فصیح نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وما يمنعني وانا من قریش وارضعت فی بنی سعد۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میں نے اپنی رضاعت کا زمانہ بنی سعد قبیلے میں گزارا ہے۔ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکے آیا کرتی تاکہ متمول لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں، ان کی پرورش کریں، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر شاد کام کریں۔ وہ اس وقت بھی مقررہ اجرت پر دودھ پلانا باعث عار سمجھتی تھی۔ ان کے ہاں یہ مقولہ تھا: الحرۃ لا تأکل من ثدیھا، یعنی آزاد عورت اپنے پستانوں کے ذریعے رزق نہیں کماتی، لیکن بطور انعام اور عطیہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی دودھ پلانے والی کو کچھ دیتا تو اسے وہ بخوشی قبول کر لیتی۔ حضرت عبد المطلب بھی کسی ایسی خاتون کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فصاحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اسنا میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکے آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنی ہوازن کی ایک شاخ تھا۔
جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جو اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکے آئی تھیں۔ حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں، آپ ان کی زبان سے سنیے۔ فرماتی ہیں، یہ سال قحط اور خوش سالی کا تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکے۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، اور نہ ہماری اونٹی کی کیری میں وہ دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ میں اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ مارے بھوک کے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا۔ نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم مکے پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کیے۔ بنی سعد کی عورتیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے۔ بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا؟ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ بخدا میں خالی واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی کو تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی ایک یتیم بچے کو نہ اٹھاتی۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بتھیری کوشش کے باوجود مجھے کسی دوسری عورت نے اپنا بچہ دیا ہی نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔